ذمہ داریوں سے جلدی سے اپنا بوجھ جو ہے یہ جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس بوجھ کو اتار دو، جلد سے جلد کر دو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بچے جوان ہو جائیں تو شادیوں میں ان کے نکاح میں جلدی کرو۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو میرے بھائیوں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں بیچاری بچیاں اپنے باپوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں، باپ پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا، زمین پہ زمین خرید رہا، بینک کے پڑی پڑی ہیں، مونچھیں اوپر تان کے گھوم رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور گھر میں بیٹی بیٹھی ہے 30 سال 35 سال کی، کہ تیری بیٹی تیرے سینے پہ چڑھ کے کہے گی میری شادی کر دے تبھی تو مانے گا؟ تجھے شرم نہیں آئے گی؟ تیری بیٹی تیرے سینے پہ چڑھ کے کہے میری شادی کر، تجھے ڈھونڈ کے مر جانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی؟ پھر کہے گا میری ناک کٹا دی، تو ناک کٹانے کے کام کیوں کرتا؟ کام کھول کر سن لے، اگر تیرے بیٹے کی خواہش ہے شادی کرنے کی تو اتنی خواہش تیری بیٹی کی بھی ہوگی شادی کرنے کی۔ بیٹا اگر شادی کے لیے کہہ دے تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹی کہہ دے تو کہتا ناک کٹ گئی ہے، کچھ تو ایسے گولی مار دوں گا، گولی تیرے مارنا چاہیے، جب ڈاکٹری اعتبار سے چیک کرا لے۔ اگر تجھے شریعت بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ڈاکٹری کہہ رہی ہے جتنا مرد کو شادی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ عورت کو ضرورت ہے، تو پھر بیٹی جوان ہے تو اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی گھر میں جوان ہے، پلاٹ پہ پلاٹ، اب اگر بیٹی نے منہ سے کہہ دیا تو کہتا بیٹی نے ناک کاٹ دی، اور پھر اگر اس کے قدم ڈگمگا گئے کسی کے ساتھ چلی گئی تو کہتا اس بیٹی نے میری ناک کاٹ دی، پہلے ناک تو نے اپنی کاٹی ہے۔ لوگوں کو پلاٹ تمہیں مبارک نہیں ہو سکتے کہ تمہاری بیٹی کی جوانی تمہارے گھروں میں گزر رہی ہے، کان کھول کے سنو، تمہارے وہ بنگلے تمہیں مبارک نہیں ہو سکتے، تمہاری بیٹیوں کی جوانی تمہارے گھروں میں گزر رہی ہے، کان کھول کے اس کو سن لو۔ یہ شرم و حیا کی اللہ نے ان پر چادر ڈالی ہے، یہ منہ کھول کے کہہ نہیں سکتی اپنی شادی کے بارے میں، لیکن تمہیں سوچنا چاہیے تمہاری گھر کی بیٹیاں جوان ہو تو ان کا نکاح سب سے پہلے کرو۔ اس گھروں میں برکت نہیں ہوتی، جس گھر میں بچے جوان ہو جاتے ہیں اور شادیوں کے وقت ان کے نکل رہے ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی دل نہیں لگتا۔ اللہ اللہ، کتنے کمنٹس آتے ہیں تقریروں پہ ہماری یوٹیوب پہ کہ ہماری عمر 35 سال کی ہو گئی، دعا کرو حضرت۔ کوئی جو ہے گھر والے شادی کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اچھا لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو گئی اب شادی کے لیے نکلا تو اب رشتے والا پسند نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی، جوانی ڈھل گئی، اب مجھے بتا۔ 2-4 سال یوں ہی گزار دیتا ہے، جب اس کی شادی کی عمر تھی، جب شباب تھا، جب جوانی تھی، جب حسن تھا، جب اس کے اندر کشش تھی، تب کوئی پلاٹ لینے میں لگا رہا، مکان بنانے میں لگا رہا، اپنا مال پراپرٹی بنانے میں لگا رہا۔ جب جوانی ڈھل گئی، جب کشش ختم ہو گئی، جب جوانی جانے لگی، شراب جانے لگا، بڑھاپے کی طرف آنے لگی، تو اب اپنی بیٹی کی شادی یاد آئی تو اب کوئی رشتہ نہیں ٹکتا، ہائے ہائے کوئی رشتہ نہیں ٹکتا۔ اور لوگوں اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ اس کا گناہ اس ماں باپ کے اوپر، اس گھر کے مین مکھیا کے اوپر ہوگا جو گھر کا مالک تھا۔ شادیوں کو ہرگز لیٹ نہ کرو، بہت بڑے عذاب اور بہت بڑے گناہ ہے، اس کی خطاگار اور مجرم ہو۔ خاص کر بیٹیاں بہت پھنسی ہوئی ہیں اس معاملے میں بیچاری۔ لڑکوں کا تو معاملہ یہ ہے وہ گھر سے باہر بھی جاتے، اگر ابا زیادہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اور راستہ اختیار کر لیتے، لیکن بیٹیاں پھر بھی کسی حد تک، میں ان کی بات نہیں کرتا کچھ بگڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے من سے فیصلے کر لیتے ہیں، گھر سے چلی جاتی ہیں یا اپنے من سے غلط کام کرنے لگ جاتی ہیں، ان بگڑی ہوئیوں کی بات نہیں کر رہا، مگر میں ان باحیا اور باشرم بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عمر گزار رہی ہے مگر اپنے باپ کی عزت کو رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ باپ بھائی کو بھی چاہیے کہ ان کا خیال کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ لوگوں یہ سنت کے خلاف ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمروں میں کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی اس پر اگر معاشرے میں شادیاں صحیح ٹائم سے ہونے لگیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ تقریباً 50% برائیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ یہ 50% برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بس
ان چند باتوں پر جو میں نے کہی ان پر عمل کریں، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں میرا مولا معاف فرمائے، اور مرحوم میت مرحوم کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اگر بندہ بیمار رہتا ہے تو بیماریوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں میں کمی فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر مسلمان پر، مومن پر، ایمان والے پر کافی دنوں تک بیماری رہے، کافی دن تک، اور وہ بیمار رہ کر کے انتقال کر جائے، تو سمجھ لینا یہ بھی اللہ کی اس پر رحمت ہے کہ اللہ نے اس کی بیماریوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو کم کر دیا۔ بیماری کی وجہ سے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی کافر پر اگر بیماری آئے، وہ تکلیف میں مبتلا رہے، تو سمجھ لینا یہ دنیا پر اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیک لوگوں پر اگر موت کے وقت سختی ہو اور اگر بیماری میں وہ مبتلا رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں اگر کچھ گناہ سرزد ہوئے تھے تو اللہ نے دنیا میں بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی بہت نیک انسان کی روح بھی بڑی تڑپ تڑپ کے نکلتی ہے اور بہت بیمار رہتا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں لو میاں یہ تو اتنا نیک تھا، اتنا نیک تھا، کوئی نماز نہیں چھوٹی، ہمیشہ اچھے کام کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، باشرع تھا، باحیا تھا، شریعت کا پابند تھا، یار اس کی تو موت بڑی دردناک ہوئی۔ تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی اپنے نیک بندوں پر بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیک بندوں پر بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر کچھ گناہ ہیں بھی اس کے نامہ اعمال میں، تو اللہ دنیاوی اس تکلیف کے ذریعے اس کے ان گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور جب برے انسان پر، گمراہ پر، بد مذہب پر، اللہ کے نافرمان پر جب تکلیف آئیں موت کے وقت، تو سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں بھی آ رہا ہے، اس کے کرموں کی سزا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بد مذہب، گمراہ، اللہ کا نافرمان ایسے اچانک انتقال کر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ مت سوچ لینا کہ یار یہ تو بڑی آسانی سے مر گیا، شاید یہ جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے دنیا میں تو اس کو سزا نہیں دی، مگر مرنے کے بعد سارا عذاب اس کے لیے رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کی مرضی، وہ جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔